السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کھیل شروع ہو چکا، بالکل شروع ہو چکا، اب کسی کو کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس حکومت کے اتحادیوں کی جانب سے، MQM کی طرف سے، اور باپ یعنی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، ویسے اس کا جو رول ہے وہ باپ والا ہی ہے، ان کی طرف سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں، تو وہ جو ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں حکومتوں کو گرانے کا اور بنانے کا پروسیس ہوتا ہے، وہ شروع ہو چکا کھیل۔ MQM نے کل ایک بڑا اہم اجلاس بلایا رابطہ کمیٹی کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس اتحاد میں رہنا یا نہیں، حکومتی اتحاد میں۔ اور ویسے ان کے جو رہنما ہیں اظہار الحق صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اور نہ PTI کی گورنمنٹ نے ہمیں اتحاد میں کچھ دیا تھا، نہ اس گورنمنٹ نے دیا، اور ہم تو رسوا ہو گئے، ہم تو خوار ہو گئے، اور اب بس جو رابطہ کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، اب بات ہو کیا رہی ہے، چل کیا رہا ہے، یہ میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے اس کا امریکی صدر کے بیان کا، اب اس پر پاکستان میں بڑی اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آنے والے دنوں میں پلے اپ ہوگا، اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کی طرف سے جو لانگ مارچ کا جو ایک پلان ہے، جس میں آج بھی عمران خان صاحب نے صلاح مشورہ، بہت امپورٹنٹ میٹنگز، ارد گرد کے جو لوگ ہیں، بتاؤں گا میں آپ کو، تفصیلات دوں گا ان کی کیا میٹنگز ہیں، اور جو سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے۔ اور کل سرگودا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا ایک خطاب متوقع ہے، کیونکہ جو ISF کے وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے اولک صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو دعوت دی، عمران خان صاحب نے اس کو قبول کر لیا۔ ابھی شاید جو فارمل منظوری ہے سرگودا یونیورسٹی کی طرف سے، اس کا انتظار ہے، وہ بھی ہو جائے گی امید ہے، کیونکہ ISF بڑی ڈٹرمنیشن ہے ان کی اس معاملے میں کہ ضرور خان صاحب نے آنا ہے۔ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ چل رہی ہے، اور سارے جو معاملات ہیں، اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے، جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ کیونکہ اس کا تعلق صحافیوں سے ہے، صحافت بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس کا آج کل، خاص طور پر یہ اس وقت پاکستان میں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس، مختلف صحافی، انہوں نے مختلف پوزیشنز لی ہوئی ہیں، اور ایک بڑا اعتراض عمران خان صاحب پر کیا جاتا ہے کہ وہ صحافیوں کو لفافہ کہتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا جو ایک ڈیلیگیشن تھا، ان سے ملاقات کی، سوال و جواب ہوئے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے گفتگو کی غریدہ فاروقی کے حوالے سے، اس کو تو خیر جو جیو TV ہے انہوں نے تروڑ مروڑ کے پیش کیا، اور جو ہیں سلیم صافی صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے چینل نے جو کیا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، اور پھر میں پورا آپ کو جو انالیسس دیتا ہوں MQM پر۔ کل کی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ میں جو سارے پاکستان کے صحافی ہیں، میں ان کو لفافہ صحافی نہیں سمجھتا، میں جو بات کرتا ہوں میں صرف سلیم صافی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اب یہ انہوں نے بات کی، پاکستان کے کسی میڈیا گروپ نے اس کو اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا، لیکن ایک گروپ نے کیا، اور وہ گروپ کون سا تھا؟ وہ سلیم صافی کا اپنا گروپ، جیو جنگ گروپ۔ جیو نے یہ ہیڈ لائن چلا دی کہ جناب عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو صرف سلیم صافی کو جو ہے وہ ایک لفافہ صحافی سمجھتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جیو ٹیلی ویژن، میر شکیل الرحمان صاحب کیا کوئی سلیم صافی کے ساتھ کوئی پرانا حساب کتاب چکتا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو اتنا نمایاں انداز میں کہا کہ بس صرف سلیم صافی ہی لفافہ صحافی ہے۔ سلیم صافی صاحب بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں، ترجمان تھے ایک تنظیم کے، اب بھلے اس تنظیم کے ساتھ وہ اپنا تعلق نہیں جوڑتے، پھر اس کے بعد وہ میڈیا میں لائے گئے، شکیل الرحمان صاحب نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی، بہت سارے اسلام آباد کے رہنے والے جو ہیں جہاں پر روزانہ صحافیوں کی محفلیں سجتی ہیں رات کو، پرانے ایک انٹیلیجنس کے دوست ہیں، صحافیوں کے دوست ہیں، میری کوئی بہت زیادہ شناسائی تو ان سے نہیں ہے، لیکن ایک ضرور ان کا خاندان خانوادہ بڑا عزت دار ہے، تو اس لحاظ سے میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو وہ ایک اس لحاظ سے آئے، لیکن بیچ میں کیا ہوا کیا نہیں، اب یہ جو عمران خان نے بات جس کنٹیکسٹ میں کہی، لیکن
صرف جیو ٹی وی نے اس کو بار بار ہیڈ لائنز، اور ابھی تک کئی گھنٹے گزر چکے ہیں کہ سلیم صافی ہی صرف ایک لفافہ صحافی ہے، عمران خان کہتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے مقدمہ کہا کہ میں نے نجم سیٹھی کے بارے میں کیا تھا۔ میں سلیم صافی صاحب، میں ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ظاہر ہے وہ میں بھی جنگ میں جیو میں رہا ہوں، وہ آج بھی اس ادارے سے منسلک ہیں، اور جب بھی ہم ملتے ہیں بڑے ایک احترام سے میرا ان کا رشتہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جنگ نے کیوں یہ سب کچھ کیا، جیو نے کیوں یہ سب کچھ کیا ان کے ساتھ۔ دوسری جو گفتگو تھی وہ تھی غریدہ کے بارے میں۔ اب کہا کیا عمران خان نے، انہوں نے کہا جی سوال تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، جو مخالف سمجھتے ہیں اپنے صحافیوں کو، ان کے ساتھ وہ اس طرح سے کرتے ہیں سلوک، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کسی بھی جماعت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صحافی کی کوئی بھی پوزیشن ہو اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ میں خود 2-4 دفعہ ٹریپ ہوا ہوں، اور لاہور کے جلسے میں نون لیگ کا جلسہ تھا، JUIF والوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، یہ اسامہ بیٹھا ہے وہ ہنس رہا ہے، بڑی مشکل سے میں جان بچا کے نکلا۔ نون لیگ والے بھی اسی طرح ٹرولنگ بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اور یعنی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے یہ۔ لیکن خان صاحب نے کہا غریدہ کے بارے میں کہ غریدہ خود مردوں میں چلی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہاں پر وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی ایک انہوں نے ذکر کیا ایک معاشرتی ایول کا، لیکن جس انداز میں اس کو پیش کیا گیا کہ جی گھٹیا گفتگو کی، اور آپ دیکھیں آف آل مریم اورنگزیب صاحبہ پھر میدان میں آ گئی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ عمران خان اداروں کو برباد کر رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں غریدہ کے بارے میں اس نے کیا کہہ دیا۔ میں آپ کو بتاؤں غریدہ اس طریقے سے یعنی جو بات ہوئی تھی غریدہ کے حوالے سے، میں خاتون رپورٹر ہیں اینڈ آئی ہیو رسپیکٹ فار، لیکن جس طریقے سے پیش کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پولرائزیشن کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، اور یہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے کس طرح بھلے کوئی بھی ایشو ہو اس کو یہ پورٹرے کرتے ہیں۔ اب آ جائیں جی ذرا MQM کے حوالے سے۔ کھیل شروع ہو چکا، کیونکہ جب عمران خان کی حکومت کے بارے میں باتیں آ رہی تھی تو پورے پاکستان میں لوگوں کا، صحافیوں کا کنسنسس تھا کہ جس دن MQM کی پریس کانفرنس آئی یا علیحدگی ہوئی یا بلوچستان عوامی پارٹی کی علیحدگی ہوئی، تو اس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ اشارہ آ گیا ہے، جدھر سے آتا ہے اشارہ کہ جناب آپ فارغ ہیں جائیں۔ تو جیسے ہی MQM کی پریس کانفرنس آئی، ان کی خبریں آئیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو یہاں پہ یار لوگوں نے ہمیں بتا دیا کہ بس اب خان صاحب جا رہے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے ہاتھ جو ہے نا وہ مل گئے ہیں، وہ سارے جو پاؤں ہیں نا، وہ جو بڑا ہاتھی کا پاؤں ہے نا اس کے اندر چلے گئے۔ تو یہاں پر بھی یہ اب ان کو بڑی خرابیاں نظر آنے لگ گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے رسوا ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا، اور اب رابطہ کمیٹی اس میں کچھ لوگ روئیں گے، کچھ چیخے ماریں گے، کچھ بلبلائیں گے کہ اوئے قوم کے ساتھ کیا ہو گیا، قوم کو تو یہ چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور شاید یہی وقت ہوگا جب صدر پاکستان کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کے کوئی بندہ بھی اگر ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے یہ دیکھ کے کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے، تو یہ جو یہ توقع رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا اپنے ریوزٹ کریں اپنی سوچ کو اور بہتر کریں ادھر سے۔ اور دوسری جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی، وہ بھی بالکل اب ناراضگی، وہ خالد مگسی صاحب کی میں سن رہا تھا، اور بھوتانی صاحب خیر انڈیپینڈنٹ تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے مگسی صاحب کہ دیکھیں یہ وزیر ان کا ذمہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہم نے صرف عمران کو نکالنا ہے، تو عمران خان کو نکال دیا تو بعد میں وزارتیں لے کے بیٹھ گئے، وہ تو ہمیں ملنی تھی، تو ان کی بھی طرف سے وہ جو معاملہ ہے نا وہ آ رہا ہے۔ اور دوسری ایک اور خبر ہے کہ وہ جو رند صاحب ہیں PTI کے بلوچستان میں، وہ دوبارہ پارٹی میں چلے گئے۔ اب رند صاحب بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی سیاست کا تعین کرتے ہیں، تو ان کا بلوچستان میں PTI کی طرف واپس جانا، حکومت کی طرف دیکھنا، کھیل شروع ہو چکا، اور اب ایک ایک کر کے اس کے پردے اٹھتے جائیں گے روزانہ۔ اور یہ 12 دن جو ہے نا، اگلے 14 دن 15 دن بڑے اہم الیکشن جو ہیں وہ ہونے والے۔ خان صاحب بھی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں، ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر شروع ہو گیا لانگ مارچ تو پھر گیم کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔